موضوع کے حوالے سے کہ موضوع پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں، اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ موضوع پر مسح کرنا درست ہے۔ اس کے لیے 70 یا 80 صحابہ اکرام کا عمل موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ چونکہ قرآن تو کہتا ہے کہ اپنے پاؤں کو دھونا ہے، اغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اپنے پاؤں کو دھونا ہے اپنے ٹخنوں سمیت۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ پاؤں پر مسح کرنے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے؟ اب جس وقت پاؤں کو دھونا یا قرآن مجید کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو اب ایسی کوئی دلیل چاہیے جو کم از کم تواتر کے درجے پر پہنچی ہو۔ چونکہ قرآن مجید تواتر ہے تو ایسی اتنی احادیث چاہیے جو کہ تواتر کے درجے پر پہنچی ہوں۔ تو 80 یا 70 صحابہ اکرام کا عمل اور احادیث موجود ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک کے اوپر اگر آپ نے موزہ پہنا ہوتا تو آپ اس پر مسح کرتے تھے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اس حکم کے اندر تخفیف آ گئی، چونکہ احادیث تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی ہیں۔ اب یہ ہے کیا جرابوں پر مسح کرنا رسول اللہ سے ثابت ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے کیا رسول اللہ نے ان جرابوں پر مسح کیا جو کہ آج ہمارے زمانے کے اندر پائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ یہ جرابیں پتلی بھی ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ربڑ وغیرہ بھی ہوتا ہے، اور ان پر اگر پانی ٹپکایا جائے تو وہ پانی نیچے بھی گر جاتا ہے، یعنی پانی کراس ہو جاتا ہے، یہ گیلی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جرابوں پر مسح فرمایا تھا وہ جرابیں مدینہ کے علاقے میں جو لوگ پہنتے تھے وہ جرابیں تھیں، اور مدینہ کے علاقے میں سخت سردی ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت جو صحابہ کرام جرابیں پہنتے تھے وہ اتنی موٹی ہوتی تھیں کہ ان کو پھر پاؤں کے اندر جوتا پہننے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہیں پہنتے تھے اور ان جرابوں کے اندر ہی اپنے سارے کام کر لیتے تھے۔ تو ایسی اگر کوئی جرابیں اس زمانے کے اندر بھی ہوں تو پھر اس پر مسح جائز ہو جاتا ہے، لیکن ایسی جرابیں ہمارے علاقے میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر مسح کیا۔ انکار نہیں اس حدیث کا، اس حدیث کی سند اپنی جگہ پر اس پر بھی جرح موجود ہے کہ بہت سارے محدثین نے اس سند کو جو ہے وہ صحیح نہیں کہا، امام مسلم سمیت، امام عبد الرحمن مادی سمیت اس سند کو محدثین نے قبول نہیں کیا ہے۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ جرابوں پر مسح تو رسول اللہ سے ثابت ہے، لیکن ان جرابوں پر مسح کرنا جو ہمارے علاقے میں اور ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہیں، یہ جرابیں کافی پتلی ہوتی ہیں۔ امام ترمذی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ جو ہے وہ بھی آخری عمر کے اندر جو یہ جرابیں ہوتی ہیں ان پر مسح کرنے کے قائل ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واقعی پہلے ان جرابوں پر مسح کرنے کے قائل نہیں تھے جن پر چمڑا نہ لگا ہو، جن پر چمڑا لگا ہو ان پر قائل تھے۔ امام محمد اور امام ابو یوسف قاضی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ پہلے بھی کہتے تھے کہ اگر جرابیں موٹی ہوں اور پانی ان کے اندر داخل نہ ہو اور بندہ تھوڑا سا چل بھی سکے تو ان پر مسح کرنا جائز ہے۔ تو امام ترمذی نے یہ واقعہ ذکر کیا کہ آخری زمانے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا تو آپ نے وضو کیا اور مسح جرابوں پر کیا اور ان جرابوں پر چمڑا نہیں لگا ہوا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخری زمانے کے اندر اپنے شاگرد امام محمد اور امام ابو یوسف قاضی کے قول کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا تھا کہ وہ جرابیں جو موٹی ہوں ان میں پانی نہ ٹپک سکتا ہو۔ کے اندر بھی یہی فتویٰ ہے، کوئی اگر ایسی جرابیں ہیں جو یورپ کے علاقے کے اندر پائی جاتی ہیں اور اس طرح ہیں کہ جو موٹی ہوتی ہیں، اتنی موٹی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر پانی بھی داخل نہیں ہوتا ہے اور وہ انسان ان کے اندر چل بھی سکتا ہے، تو ایسے جرابوں پر مسح جائز ہے۔ لیکن جو ہمارے زمانے میں اور ہمارے علاقے میں جرابیں پائی جا رہی ہیں یہ اتنی موٹی جرابیں نہیں ہیں، یہ تو بہت پتلی جرابیں ہیں، ان کے اندر تو یہ ہے کہ پانی بھی ٹپک جاتا ہے اور یہ انسان پہن کر چل بھی نہیں سکتا ہے، تو ان جرابوں پر مسح جائز نہیں ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے۔ اب جو موضوع والی حدیثیں ہیں نا وہ تو تواتر کے درجے میں پہنچی ہوئی ہیں، وہ تو اتنی اس درجے پر پہنچ گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن مجید کی آیت میں تخفیف آ گئی ہے، یعنی حکم میں تھوڑی سی تخفیف آ گئی ہے۔ لیکن جو جرابوں والی احادیث ہیں وہ ایک تو بہت کم ہے اور دوسرا ان کی سند پر جرح ہے۔ تو جب ایسی جو حدیثیں جن کی سند پر جرح ہے تو ان کی وجہ سے قرآن مجید کے حکم میں تخفیف نہیں آئے گی، اس لیے جرابوں والی احادیث جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں اور بہت تھوڑی ہیں۔ تو موضوع والی جو حدیث ہے وہ تو بہت کثرت کے ساتھ ہیں اور تواتر کے درجے میں پہنچ گئی ہیں، اس لیے موضوع کے اندر رخصت دی گئی ہے اور جرابوں کے اندر رخصت نہیں دی گئی۔ ہاں اگر ایسے جرابیں ہوں جو بالکل موضع کے قائم مقام ہو، موضع کا کام کرتی ہوں، ان کے اندر پانی داخل نہ ہوتا ہو تو پھر اس پر بھی مسح جائز ہو جائے گا۔ اب اگر ان جرابوں پر ہم پانی ٹپکائیں یا اس کے سمیت پاؤں دھوئیں تو پاؤں ہمارا گیلا ہو جائے گا، لیکن موضع پر جب ہم پاؤں دھوئیں گے تو پھر ہمارا پاؤں گیلا نہیں ہوگا۔ یہ فرق ہوتا ہے موضع اور جراب کے اندر۔